ایک اور مسئلہ یاد کر لو، قرآن کی قسم کھا سکتے ہیں کہ نہیں؟ بولو بھائی، کھا سکتے کہ نہیں کھا سکتے؟ کھاتے تو ہیں لوگ، بلکہ کھانے کا قرآن کی قسم کو تو سب سے زیادہ اہمیت دی جاتی ہے۔ بھائی بھائی میں جھگڑا ہو جاتا ہے، اگر کوئی بھائی قرآن اٹھا کر کے کوئی قسم کھا لے تو پورا زمانہ کہتا ہے یار اس نے قرآن اٹھا کے قسم کھائی ہے، اس کی بات غلط نہیں ہو سکتی۔ یاد رکھو میرے بھائی، قرآن کی قسم کھا سکتے ہیں کیونکہ قرآن اللہ کا کلام ہے۔ جیسے اللہ کی قسم کھانا جائز ہے ویسے اللہ کے کلام کی قسم کھانا جائز ہے، مگر قرآن ہاتھ میں لے کر کے قسم کھانا جائز نہیں ہے، کیونکہ جو قرآن جو ہمارے سامنے موجود ہے یہ قرآن تو کاغذ کا ہے، اس کے پیج تو کاغذ کے ہیں، یہ کاغذ اور یہ اس کے اوپر جو کاغذ لگا ہوا ہے یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر جو باتیں لکھی ہیں وہ اللہ کا کلام ہے۔ تو ہم زبانی طور پر کہہ سکتے ہیں کہ قرآن کی قسم، لیکن قرآن ہاتھ میں لے کر کے اگر ہم کہتے ہیں کہ قرآن کی قسم کھاتا ہوں تو یہ غلط ہے، اور یہ طریقہ نبی سے ثابت نہیں، صحابہ سے ثابت نہیں۔ تو جو لوگ اپنے جھگڑوں میں قرآن اٹھا کے قسم کھاتے ہیں وہ غلط کرتے ہیں، اس حرکت سے باز آ جائیں۔ والعصر، زمانے کی قسم، اللہ زمانے کی قسم کھا رہا ہے، گویا اللہ تعالیٰ یہ میسج دے رہا ہے، یہ سندیش دے رہا ہے، یہ پیغام دے رہا ہے، میرے بندو یہ جو زمانہ ہے، یہ جو ٹائم ہے، یہ جو سمے ہے، اس کی قدر کرو، یہ بڑا قیمتی ہے۔ اگر سمے تمہارے پاس آج ہے تو کل نہیں ہوگا۔ اس سمے کی قسم کھا کر کے اللہ تعالیٰ سمے کی اہمیت بتا رہا ہے، ٹائم کی اہمیت بتا رہا ہے۔ لوگ بولتے ہیں نا وقت بہت خراب ہے، کچھ لوگ بولتے ہیں زمانہ بہت خراب ہے۔ نہیں بولنا چاہیے ایسا، زمانہ خراب نہیں ہوتا، وقت خراب نہیں ہوتا، خراب ہم اور آپ ہوتے ہیں۔ زمانہ تو اللہ تعالیٰ چلاتا ہے، وقت کو تو اللہ تعالیٰ چلا رہا ہے، اس لیے ایسا نہیں بولنا چاہیے وقت بہت خراب ہے۔ بس لوگ بول دیتے نا، کسی دن اگر کوئی حادثہ ہو جائے تو لوگ بولتے تھے پتہ نہیں آج کس کی شکل دیکھی تھی، میری بائک کا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ کاروبار میں نقصان ہو جائے لوگ بول دیتے ہیں پتہ نہیں آج کس کی شکل دیکھ کر کے آیا تھا، میرا کاروبار میں نقصان ہو گیا۔ غلط ہے، یہ چیز حرام ہے۔ کسی کی شکل دیکھنے سے کوئی نقصان نہیں ہوتا، کسی کی شکل دیکھنے سے کوئی حادثہ نہیں ہوتا، اور نہ زمانہ خراب ہوتا ہے نہ وقت خراب ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں، بخاری کی روایت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یوزینی ابن آدم، آدم کا بیٹا مجھے تکلیف پہنچاتا ہے، یسب الدہر، اور آدم کا بیٹا تو زمانے کو گالی دیتا ہے، زمانے کو برا بلا کہتا ہے، وانا الدار، جبکہ میں خود زمانہ ہوں، اقلب اللیل والنہار، زمانے کو تو میں چلانے والا ہوں، رات اور دن کو تو میں چلاتا ہوں۔ جو زمانے کو گالی دیتا ہے، جو زمانے کو برا بھلا کہتا ہے، وہ گویا کہ اللہ تعالیٰ کو برا بھلا کہتا ہے۔ تو زمانے کو گالی مت دو، اللہ نے زمانے کی قسم کھائی، اور اللہ نے یہ پیغام دیا کہ اپنے ٹائم کی قدر کرو۔ میرے نوجوان ساتھیوں، آج سب سے زیادہ اگر کوئی چیز برباد کی جا رہی ہے تو ٹائم برباد کیا جا رہا ہے۔ فیس بک کے اوپر رات بھر لگا رہنے والا میرا نوجوان بھائی، اور دن بھر موبائل پر چیٹنگ کرنے والا میرا نوجوان بھائی، بڑے پیار سے، بڑے پریم سے، بڑی محبت سے کہنا چاہوں گا، یہ جوانی فیس بک پر چیٹنگ کرنے کے لیے تو نہیں ملی ہے، یہ یوٹیوب کے شارٹس دیکھنے کے لیے تو نہیں ملی ہے، یہ فیس بک کی ریلز دیکھنے کے لیے تو نہیں ملی ہے، یہ جوانی تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے ملی ہے۔ اس جوانی میں آپ اللہ کو راضی کر لیں گے، بڑھاپے میں نہیں کر پائیں گے۔ جو جوانی میں آپ کام کر لیں گے وہ بڑھاپے میں نہیں کر پائیں گے۔ اسی لیے اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں اغتنم خمسن قبل خمسن، 5 چیزوں کی قدر کرو، 5 چیزوں کی ویلو کو سمجھو 5 چیزوں کے آنے سے پہلے۔ شبابک قبل حرمک، اپنی جوانی کی قدر کرو اس کے پہلے کہ بڑھاپا آ جائے۔ وصحتک قبل سقمک، اپنی تندرستی کی قدر کرو اس کے پہلے کہ تم بیمار ہو جاؤ۔ پاکستان کا ایک نوجوان، اس کا فیس بک کے اوپر فوٹو بھی آیا تھا، باڈی بلڈر تھا، اس کا خوبصورت جسم دیکھ کر کے کوئی کہہ نہیں سکتا تھا یہ کبھی بیمار پڑے گا۔ شاید اس کے جیسا باڈی بلڈر بہت کم دیکھنے کو ملتا ہے۔ ایک طرف اس کی وہ تصویر آئی جس میں اس کے پورے جسم کی نمائش ہو رہی ہے، دوسری طرف اس کو بلڈ کینسر ہو جاتا ہے اور وہ سوکھ کر کے لکڑی ہو جاتا ہے، اس کی شکل پہچان میں نہیں آتی، اور کچھ دنوں کے بعد اس کے انتقال کی خبر بھی فیس بک کے اوپر آ جاتی ہے۔ میرے نوجوان ساتھیوں،
آج آپ کے پاس صحت ہے, تندرستی ہے, آپ موج مستی کر رہے ہیں, کوئی شراب پی رہا ہے, کوئی زنا کر رہا ہے, کوئی گٹکھا کھا رہا ہے, کوئی پان مسالہ کھا رہا ہے, کوئی ناچ گانے میں ویست ہے. میرے پیارے ساتھی, کس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ یہ تندرستی ہمیشہ آپ کے پاس رہے گی؟ اگر آج اللہ نے تندرستی دی ہے, اس تندرستی کی حالت میں آپ جتنی نماز پڑھ سکتے ہیں, کل بیماری کی حالت میں آپ نہیں پڑھ پائیں گے. ہو سکتا ہے آج آپ کھڑے ہو کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں, اللہ نہ کرے ایسی بیماری آ جائے کہ آپ کھڑے ہو کر کے نماز پڑھنا چاہیں گے مگر نہیں پڑھ پائیں گے, آپ کو کرسی کا سہارا لینا پڑے گا. آج بھی دیکھو کتنی مسجد میں لوگ آج کرسی پر بیٹھ کر کے نماز پڑھتے ہیں. اللہ نے ان کو اس لائق بھی نہیں بنایا کہ وہ زمین کے اوپر سجدہ کر سکیں. اگر اللہ نے آپ کو اس لائق بنایا ہے کہ آپ اللہ کی بارگاہ میں صحیح سلامت سجدہ کر سکتے ہیں, تو میرے پیارے ساتھیوں, اس نعمت پر آپ اللہ کا شکر ادا کیجئے اور اس صحت کی قدر کیجئے. وصحتک قبل سقمک, اپنی تندرستی کی قدر کرو اس کے پہلے کہ تم بیمار ہو جاؤ. وغناک قبل فقرک, اور اپنی دولت کی قدر کرو اس کے پہلے کہ تم فقیر ہو جاؤ. اگر آج اللہ نے نوازا ہے, اگر آج اللہ نے دولت دی ہے, تو اس دولت کی قدر کرو اور اس دولت کو اللہ کی راہ میں خرچ کرو. غریبوں کی مدد کرو, یتیموں کی مدد کرو, بے سہاروں کو سہارا دے دو, غریبوں کو کمبل دے دو, بے سہاروں کو سہارا دے دو. ہو سکتا ہے کہ کل آپ کو سہارے کی ضرورت پڑ جائے, آج آپ دوسروں کو دینے کے لائق ہے, اللہ نہ کرے ایسی نوبت آ جائے کہ آپ کا ہاتھ کسی اور کے آگے پھیلانا پڑ جائے. غناک قبل فقرک, اپنی دولت کی قدر کرو اس کے پہلے کہ تم فقیر ہو جاؤ. وفراغک قبل شغلک, اور اپنے ٹائم کی قدر کرو, اپنے سمے کی قدر کرو اس کے پہلے کہ تم بزی ہو جاؤ. کبھی سوچو میرے بھائی, اپنی زندگی میں فلیش بیک کر کے دیکھو, 5 سال پہلے آپ کو جتنی فرصت تھی آج آپ کو نہیں ملتی. جب تک شادی نہیں ہوئی تھی بہت سارے کام آدمی کر لیتا ہے, شادی ہو گئی, بیوی آ گئی, ذمہ داریاں آ گئی, بہت سارے کام نہیں کر پاتا ہے. پھر بچے پیدا ہو گئے اور ذمہ داریاں آ گئی, بچے اسکول جانے لگے, مدرسے جانے لگے اور ذمہ داریاں آ گئی, بچے بڑے ہو گئے اور ذمہ داریاں آنے لگی. زندگی جیسے جیسے آگے بڑھتی چلی جاتی ہے, انسان کی زندگی میں ذمہ داریاں آنے لگتی ہیں, انسان بزی ہوتا چلا جاتا ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر آج 2 منٹ بھی آپ فری ہیں, 2 منٹ کی آپ کے پاس فرصت ہے, تو اس فرصت کی قدر کرو اور اس فرصت کو صحیح جگہ استعمال کرو. ہم کہاں استعمال کر رہے ہیں؟ 3 گھنٹے بیٹھ کر کے فلمیں دیکھ رہے ہیں, فیس بک کے اوپر بیٹھ کر کے ویڈیوز دیکھ رہے ہیں. عربی میں کہاوت ہے الوقت کالسیف, وقت جو ہوتا ہے وہ تلوار کی طرح ہوتا ہے. وقت جو ہوتا ہے تلوار کی طرح ہوتا ہے, اگر آپ نے وقت کو نہیں کاٹا تو وقت آپ کو کاٹ دے گا. اپنے سمے کا صحیح استعمال کرو میرے نوجوان ساتھیوں. اللہ کے پیارے نبی فرما رہے ہیں وفراغک قبل شغلک, اپنے ٹائم کی قدر کرو اس کے پہلے کہ تم بزی ہو جاؤ. وحیاتک قبل موتک, اور اپنی زندگی کی قدر کرو اس کے پہلے کہ تمہیں موت آ جائے. موت آئے گی تو یہ پوچھ کر کے نہیں آئے گی عبدالغفار صاحب آپ کی بیٹی کا کیا حال ہے, آپ کی بیوی کا کیا حال ہے, آپ کا مکان بنا کے نہیں بنا, آپ کو نوکری ملی کہ نہیں ملی, آپ کا سپنا پورا ہوا کہ نہیں ہوا. موت آئے گی اور آپ کے سارے سپنوں کو لے کر کے چلی جائے گی. موت آپ سے اپوائنٹمنٹ لے کر کے تو نہیں آئے گی. موت کو تو کوئی نہ کوئی بہانہ چاہیے, کبھی بیماری کے بہانے سے آ جائے گی, کبھی ایکسیڈنٹ کے بہانے سے آ جائے گی, کبھی اچانک ہارٹ اٹیک آ جائے گا, کبھی دماغ پر فالج کا حملہ ہو جائے گا. موت کسی بھی بہانے سے آ سکتی ہے, اور موت آتے ہی میرے پیارے ساتھیوں زندگی کی ساری چکا چوند ختم ہو جائے گی. اسی لیے اللہ قرآن میں کہتا ہے حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون, میرے بندو جب موت کا ٹائم آتا ہے, جب بندے کی موت کا ٹائم آتا ہے تو بندہ کہتا ہے کہ اے میرے پروردگار مجھے ایک موقع تو اور دے دے, مجھے ایک بار تو دنیا میں واپس بھیج دے. لعلی اعمل صالحا, اے اللہ میں وعدہ کرتا ہوں اگر تو مجھے دنیا میں بھیجے گا, میں نماز نہیں پڑھتا تھا, 5 ٹائم کی نماز پڑھوں گا. اے اللہ میں زنا کیا کرتا تھا, اب کبھی زنا نہ کروں گا.
اے اللہ میں شراب پیا کرتا تھا، اب کبھی شراب کو ہاتھ نہ لگاؤں گا۔ اے اللہ میں قرآن کی تلاوت کبھی نہیں کرتا تھا، اے اللہ میں بہت قرآن پڑھوں گا۔ لعلی اعمل صالحا، اے اللہ میں وعدہ کرتا ہوں کہ تو ایک بار مجھے واپس بھیج دے، میں نیک عمل کروں گا، میں تجھے راضی کرنے والا عمل کروں گا۔ اللہ فرماتا ہے کلا انہا کلمۃ ہوا قائلھا، میرے بندے تیری یہ خواہش کبھی پوری ہونے والی نہیں ہے۔ موت آ جائے، موت کا ٹائم آ گیا، اب تجھے دوبارہ دنیا میں نہیں بھیجا جائے گا۔ موت آ چکی ہے، اب کسی کو دوبارہ دنیا میں نہیں بھیجا جائے گا۔ یہ جو کانسیپٹ ہے نا بالی ووڈ کی فلموں کی وجہ سے ہمارے یہاں آیا ہے، کوئی اگر آتم ہتیا کر لیتا ہے تو اس کی آتما بھٹکتی رہتی ہے، کسی کو کوئی قتل کر دے تو اس کی آتما بھٹکتی رہتی ہے۔ یہ سب فلموں کے اندر اور سیریلوں کے اندر دکھا کر کے ہمارا دماغ خراب کیا گیا ہے۔ کوئی آتما واتما نہیں بھٹکتی رہتی ہے۔ انسان مر گیا، اب اس دنیا سے اس کا کنیکشن ختم، اب وہ ایک اور دنیا میں ہے جس کو ہم قبر کی زندگی کہتے ہیں، جس کو ہم برزخ کی زندگی کہتے ہیں، اور وہاں سے کوئی ریٹرن دنیا میں نہیں آ سکتا۔ وہ کس حال میں ہے ہم نہیں جانتے، ہم کس حال میں وہ نہیں جانتا۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اپنی زندگی کی قدر کرو اس کے پہلے کہ تمہیں موت آئے۔ والعصر، زمانے کی قسم ہے۔ اچھا، عصر کا ایک مطلب اور بھی ہوتا ہے۔ عصر کا مطلب ہوتا ہے عصر کا ٹائم، جب سورج ڈھل جاتا ہے اور آسمان میں پیلا پن آ جاتا ہے اور عصر کی نماز کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے، اس ٹائم کو، اس سمے کو عصر کہا جاتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ٹائم کی قسم کیوں کھا رہا ہے؟ علماء کہتے ہیں کہ اس کے پیچھے بھی اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی حکمت ہے۔ اللہ تعالیٰ عصر کے ٹائم کی قسم کھا کر کے یہ بتا رہا ہے، جس طریقے سے عصر کا ٹائم آتا ہے تو لوگ دھیرے دھیرے اپنے گھروں کو جانے لگتے ہیں، مزدور اپنا کام ختم کرنے لگتے ہیں، کسان اپنا کام ختم کرنے لگتا ہے، دکاندار اپنی دکان کو لپیٹنے لگتے ہیں، بزنس مین لوگ دھیرے دھیرے اپنے گھر کو واپس جانے لگتے ہیں۔ جب عصر کا ٹائم آتا ہے تو اس بات کی پہچان ہوتی ہے جب سورج ڈوبنے والا ہے، اب دن ختم ہونے والا ہے۔ اے انسان، تیری زندگی کی عصر کا ٹائم ہو چکا ہے۔ اے انسان، تیری زندگی کا سورج کبھی بھی ڈوب سکتا ہے، کبھی بھی تیری زندگی ختم ہو سکتی ہے۔ اے انسان، جب بھی تو اپنے بستر پر رات کو سونے جائے تو یہ سوچ کر کے سویا کر کہ ہو سکتا ہے کہ وہ تیری زندگی کی آخری رات ہو۔ جب تو صبح کو اٹھے تو یہ سوچ کر کے اٹھ کہ ہو سکتا ہے یہ تیری زندگی کی آخری صبح ہو، تیری زندگی کی عصر کا ٹائم شروع ہو چکا ہے۔ اور بعض علماء کہتے ہیں کہ عصر سے مراد یہاں عصر کی نماز ہے۔ اللہ تعالیٰ عصر کی نماز کی قسم کھا رہا ہے۔ 5 ٹائم کی نمازیں، اور 5 ٹائم کی نمازوں میں سب سے اہم نماز عصر کی نماز ہے۔ عصر کی نماز بیچ کی نماز ہے۔ دن کی پہلی نماز فجر ہے، اس کے بعد ظہر ہے، اور بیچ میں عصر کی نماز ہے۔ 2 نمازیں رات میں، 2 نمازیں دن میں، اور بیچ میں عصر کی نماز ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی عصر کی نماز کو بڑی اہمیت دیتے تھے۔ اگر کسی کی عصر کی نماز چھوٹ جائے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں فَكَأَنَّمَا وُتِرَ أَهْلُهُ وَمَالُهُ، گویا کہ اس کا مال خراب ہو گیا، اس کے اہل و عیال برباد ہو گئے، اس کی فیملی برباد ہو گئی، اس کا پریوار برباد ہو گیا۔ عصر کی نماز کا چھوٹ جانا بہت بڑا نقصان ہے۔ اللہ کے نبی کبھی جلدی کسی پر بد دعا نہیں کرتے تھے۔ جنگ خندق کے موقع پر جب دشمنوں سے لڑائی چل رہی تھی اور لڑائی کی وجہ سے اللہ کے نبی کی عصر کی نماز قضا ہو گئی، عصر کی نماز چھوٹ گئی، یہاں تک کہ سورج ڈوب گیا اور اللہ کے نبی کو مغرب کے ٹائم پر عصر کی نماز پڑھنی پڑی۔ اللہ کے نبی نے بد دعا کی، اللہ کے نبی نے کافروں کے اوپر بد دعا کی۔ آپ نے فرمایا مَلَأَ اللَّهُ بُيُوتَهُمْ وَقُبُورَهُمْ نَارًا، اللہ ان کے گھروں کو اور ان کی قبروں کو جہنم کی آگ سے بھر دے۔ شَغَلُونَا عَنِ الصَّلَاةِ الْوُسْطَىٰ، ان کی وجہ سے ہماری عصر کی نماز قضا ہو گئی، ہماری عصر کی نماز چھوٹ گئی۔ تو عصر کی نماز بڑی امپورٹنٹ نماز ہے۔ اللہ تعالیٰ عصر کی نماز کی قسم کھا رہا ہے۔ زمانے کی قسم، عصر کی نماز کی قسم، عصر کے ٹائم کی قسم۔ ان الانسان لفی خسر، زمانے کی قسم کھا کر کے اللہ تعالیٰ کیا بات کہہ رہا ہے؟ بے شک سارے کے سارے انسان گھاٹے میں۔ انڈیا کا انسان بھی گھاٹے میں، سعودی عرب کا انسان بھی گھاٹے میں، امریکہ کا گورا بھی گھاٹے میں، افریقہ کا کالا بھی گھاٹے میں۔ آدم علیہ السلام کی جتنی اولادیں، سارے کے سارے انسانوں کے بارے میں اللہ کہہ رہا ہے ان الانسان لفی خسر، بے شک سارے کے سارے انسان گھاٹے میں۔ مکیش امبانی تو اربوں کی سمپتی کے مالک ہیں،
ٹاٹا اور اڈانی اور برلا تو کروڑوں اور خربوں کے مالک ہیں، اے اللہ کیا وہ بھی خسارے میں؟ فرمایا ان الانسان لفی خسر، بے شک سارے کے سارے انسان گھاٹے میں۔ میرے بندو، گھاٹا یہ نہیں کہ دنیا میں تمہارے پاس دولت ہے کہ نہیں ہے، دنیا میں تمہارے پاس رہنے کو مکان ہے کہ نہیں ہے، دنیا میں تمہارے بال بچے سکھی اور چین سے ہیں کہ نہیں ہے۔ گھاٹا تو یہ ہے، نقصان تو یہ ہے کہ کل اللہ کی بارگاہ میں جب اللہ کی بارگاہ میں حساب و کتاب کیا جائے گا تو تمہارا حساب یہ نکلے، تمہارا انجام یہ نکلے کہ تم کو جہنم میں ڈال دیا جائے۔ یہ اصل گھاٹا ہے، یہ اصل خسارہ ہے۔ ان الانسان لفی خسر، اور سارے کے سارے انسان اسی گھاٹے میں ہیں۔ جن کے اندر 4 چیزیں پائی جائیں ان کو چھوڑ کر کے باقی سارے کے سارے انسان گھاٹے میں ہیں۔ تو گھاٹا یہ ہے کہ انسان قیامت کے دن جہنم کی آگ میں چلا جائے۔ میرے پیارے ساتھیو، آج دنیا میں ایک معمولی سی آگ لگ جاتی ہے، کوئی اس آگ میں جل جاتا ہے، مر جاتا ہے، اس کی لاش ہمارے سامنے آتی ہے، اس کی لاش کو ہم دیکھ نہیں پاتے۔ کمزور دل اور دماغ کا آدمی کسی جلی ہوئی لاش کو دیکھ نہیں سکتا، بہت سی عورتیں تو دیکھ کر کے الٹی کر دیتی ہیں۔ سوچو میرے بھائیو، دنیا کی آگ سے ہم اتنا ڈرتے ہیں اور دنیا کی آگ میں کوئی جل جائے تو ہم دیکھ کر کے برداشت نہیں کر پاتے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں نارکم جزء من نار جہنم، تمہاری دنیا کی آگ تو جہنم کی آگ کا ایک حصہ ہے۔ جہنم کی آگ تو دنیا کی آگ سے 69 گنا زیادہ ہے، 69 ٹائم زیادہ خطرناک ہے۔ دنیا کی آگ پیٹرول سے جلتی ہے، ڈیزل سے جلتی ہے، مٹی کے تیل سے جلتی ہے، لکڑی اور کوئلے سے جلتی ہے، لیکن جہنم کی آگ کس سے جلتی ہے؟ فرمایا وقودھا الناس والحجارہ، جہنم کی آگ تو انسانوں اور پتھروں سے جلتی ہے۔ کل قیامت کے دن جس کو اللہ تعالیٰ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ یہ فیصلہ کر دے کہ وہ جہنم کی آگ سے بچا لیا گیا، اس کو جنت میں ڈال دیا گیا، وہی کامیاب ہے، وہی پروفٹ میں ہے، وہی فائدے میں۔ اور جو جہنم کی آگ میں چلا جائے گا میرے پیارے ساتھیوں، اللہ فرما رہا ہے اِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ، اس سے بڑا خسارے والا کوئی نہیں ہے۔ آپ لوگ تو کسان لوگ ہیں، کھیتی کرتے ہیں، کسان زمین کی جوتائی کرے، ٹائم پر بیج کو بوئے، زمین کے اندر جتنی محنت کرنا ہے ساری محنت کرے، اس کے بعد سیلاب کا پانی آئے، اس کی ساری کھیتی کو تباہ کر کے لے کے چلا جائے۔ سوچو اس کسان کو کتنی تکلیف ہوگی، اس کو اس بات کی تکلیف تو ہو ہی رہی ہے کہ اس کا کھیت چلا گیا، اس کو اس بات کی تکلیف زیادہ ہوگی کہ میں نے محنت کی تھی، میں نے بوائی کی تھی، میں نے جوتائی کی تھی، میں نے اس کھیت کے اندر اپنا کیپٹل لگایا تھا، میرا سارا کیپٹل برباد ہو گیا۔ میرے پیارے ساتھیوں، جس کے پاس ایمان نہیں، جس کے پاس توحید نہیں، کل قیامت کے دن وہ بھی خسارے اور نقصان میں ہوگا، اس سے زیادہ خسارے میں کوئی نہیں ہوگا۔ اللہ نے فرمایا قل هل ننبئكم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیهم فی الحیاۃ الدنیا وهم یحسبون انهم یحسنون صنعا۔ میرے بندو، سب سے زیادہ خسارے میں اور نقصان میں تو وہ لوگ ہیں جو دنیا میں نیکی کا کام کرتے تھے اور یہ سوچ کر کے کرتے تھے کہ ان کو ثواب ملے گا، مگر کل آخرت میں ثواب ملنے کے بجائے ان کی نیکیوں کو اللہ تعالیٰ برباد کر دے گا۔ ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان گھاٹے میں۔ میرے پیارے ساتھیوں، آپ میں سے بہت سارے لوگ حاجی ہوں گے، جو حاجی نہیں ہے میں دعا کرتا ہوں اللہ ان کو بھی ایک بار حج کی توفیق دے دے۔ آپ نے عمرہ بھی کیا ہوگا، بہت سارے ایسے بھائی بھی ہوں گے جو 5 ٹائم کے نمازی بھی ہوں گے، بہت سارے ایسے بھائی بھی ہوں گے، ایسی بہنیں بھی ہوں گی جو ڈیلی قرآن کی تلاوت کرتی ہوں گی۔ میں ایسے بھی نوجوانوں کو جانتا ہوں جو رات میں بغیر تقریر سنے موبائل نہیں بند کرتے اور بستر پہ نہیں سوتے، علماء کی تقریریں سن کر کے وہ رات میں بستر پہ سونے جاتے ہیں، ایسے بھی نوجوانوں کو میں جانتا ہوں۔ بڑی اچھی بات ہے، آپ یہ نیکی کے کام کر رہے ہیں، لیکن میرے بھائیوں کل اللہ کی بارگاہ میں اگر آپ کو یہ بتایا جائے کہ آپ کا عمرہ، آپ کا حج، آپ کی نماز، آپ کی تلاوت سب برباد ہو گئی، اللہ کیا ان کو نہیں مانا گیا، اللہ کیا ان کا کوئی ثواب نہیں ہے، تو سوچو آپ کو کتنی تکلیف ہوگی۔ آئیے ایک حدیث پڑھ کے سناتا ہوں۔
ہو سکے تو ہم سب اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر کے سوچیں کہ اس حدیث میں جو بات بتائی گئی ہے کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ بات ہمارے اور آپ کے اوپر فٹ بیٹھ رہی ہے. صحابی کا نام نوٹ کر لو, ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بچہ پیدا ہو اگر آپ کے گھر میں تو نام رکھ لو, بڑا پیارا نام ہے, صحابی کا نام ہے. اور صحابی کا جب نام آ جائے تو نام کا معنی اور مطلب نہیں دیکھا جاتا, یہ کافی ہے کہ وہ صحابی کا نام ہے. ثوبان رکھ لو نام, یہ نام بڑا پیارا ہے, یہ نبی کے صحابی کا نام ہے. ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا لا لمنا قوام من امتی یاتون یوم القیامت بحسنات امثال جبال تہامت بیزا, میں اپنی امت میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں کل قیامت کے دن وہ آئیں گے اور پہاڑوں کے برابر وہ نیکیاں لے کر کے آئیں گے, وہ حج لے کر کے آئیں گے, وہ عمرہ لے کر کے آئیں گے, وہ نماز لے کر کے آئیں گے, وہ زکات لے کر کے آئیں گے, وہ صدقہ خیرات لے کر کے آئیں گے, وہ بہت ساری نیکیوں کو لے کر کے آئیں گے. فیجعلها اللہ عز وجل ہباء منثورا, اللہ تعالیٰ ان کی نیکیوں کو ہوا میں اڑا دے گا, ان کی نیکیوں کو برباد کر دے گا, ان کی نیکیاں اللہ تعالیٰ کیا کاؤنٹ نہیں ہوں گی. صحابہ ڈر گئے, گھبرا گئے. حضرت ثوبان کہنے لگے اللہ کے نبی وہ کون بد نصیب لوگ ہوں گے, ذرا کھل کر کے بتا دیجئے. اے اللہ کے نبی سبہم لنا وجلہم لنا, اے اللہ کے نبی ذرا کلیئر بتا دیجئے وہ کون بد نصیب لوگ ہوں گے جو نیکیوں کا پہاڑ لے کر کے آئیں گے مگر ان کی نیکیوں کو اللہ تعالیٰ کیا کاؤنٹ نہیں کیا جائے گا. اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں اے ثوبان وہ تمہارے ہی بھائی ہوں گے, وہ تمہاری ہی نسل سے ہوں گے, وہ مسلمان ہوں گے, وہ تمہارے بیچ میں رہنے والے لوگ ہوں گے. جیسے تم نماز پڑھتے ہو وہ بھی نماز پڑھیں گے, تم روزہ رکھتے ہو وہ بھی روزہ رکھیں گے, تم صدقہ کرتے ہو وہ بھی صدقہ کریں گے, تم رات میں نماز پڑھتے ہو وہ بھی رات میں نماز پڑھیں گے. وَلَكِنَّهُمْ إِذَا خَلَوْا بِمَحَارِمِ اللَّهِ انْتَهَكُوهَا, لیکن اے ثوبان بس ایک بات کی کمی ہوگی, ایک بات کی کوتاہی ہوگی, وہ اکیلے میں وہ تنہائی میں غلط کام کریں گے. جب وہ اکیلے میں ہوں گے, وہ بند کمرے میں ہوں گے اور کوئی دیکھنے والا نہیں ہوگا تو وہ اکیلے میں اور تنہائی میں بہت سارے غلط کام کریں گے. آپ یقین کیجئے آج علماء کے موبائل بھی سیف نہیں ہے. آج میں نے 50-60 سال کے بزرگوں کا موبائل چیک کیا, اس میں مجھے ایسی چیزیں ملی کہ اللہ دیکھ کر کے شرم آئی. میرے پیارے ساتھیوں, موبائل کے اس دور میں, اسمارٹ فون کے اس دور میں اس حدیث کو ہم کو سمجھنے کی ضرورت ہے. آج علماء سے لے کر کے جاہل تک اور بچوں سے لے کر کے بوڑھوں تک اس موبائل نے سب کو اس گناہ میں ڈال دیا ہے. آج سب سے بڑا خطرہ جو ہمارے اوپر منڈلا رہا ہے, ہم بظاہر تو نماز بھی پڑھ رہے ہیں, ہم جلسوں میں جا رہے ہیں, ہم تقریر بھی کر رہے ہیں, لمبی لمبی داڑھی بھی ہے, ہم حاجی بھی ہیں, ہم نمازی بھی ہیں, مگر ہم جب اکیلے میں ہیں, جب تنہائی میں ہم موبائل پر کیا دیکھ رہے ہیں, کس سے بات کر رہے ہیں, کوئی نہیں جانتا. وہ تنہائی میں جو گناہ ہم کر رہے ہیں میرے پیارے ساتھیوں, وہ گناہ ہماری نیکیوں کو کھا رہا ہے, وہ ہماری نیکیوں کے لیے دیمک بن چکا ہے. ان الانسان لفی خسر, انسان اس سے بڑھ کر کے خسارے میں کیا ہوگا میرے بھائی کہ اس کی نیکیاں اللہ کے برباد ہو جائیں. ہمارے کتنے نوجوان بھائی ہیں رات کو بستر پہ جب وہ سوتے ہیں تو کانوں میں ہیڈ فون لگا کر کے سوتے ہیں, گانا سن کر کے وہ سوتے ہیں اور اسی حال میں ان کو نیند آ جاتی ہے اور بڑے فخر سے کہتے ہیں میں جب میوزک سنتا ہوں تو میرے دل کو سکون ملتا ہے, جب میں اپنے فیورٹ سنگر کا گانا سنتا ہوں تو میرے دل کو سکون ملتا ہے. میرے پیارے بھائی, اسی گانا کو سنتے ہوئے اگر تجھے موت آ گئی, بستر پہ سونے کے جانے کے ٹائم اللہ کے نبی نے جو دعا ہم کو سکھائی ہے اس دعا میں ہم کیا کہتے ہیں, اللہم بسمک اموت و احیا, اے اللہ میں تیرے ہی نام سے مرتا ہوں اور تیرے ہی نام سے جیتا ہوں. اس لیے کہ جو نیند ہوتی ہے وہ بھی ایک طریقے کی موت ہوتی ہے. نیند میں بھی اللہ تعالی ہماری روح کو قبض کرتا ہے اور جب ہم سو کر کے اٹھتے ہیں تو اللہ ہماری روح کو واپس ڈال دیتا ہے. اسی لیے جب آدمی نیند میں ہوتا ہے تو ہوش و حواس میں نہیں ہوتا ہے. اسی لیے اگر نیند کی حالت میں کوئی گناہ ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں اس پر پکڑ نہیں ہوگی, کیونکہ نیند کی حالت میں انسان ہوش و حواس میں نہیں رہتا ہے. میرے پیارے ساتھیوں, آپ گانا سنتے ہوئے سو گئے, اسی حال میں آپ کو موت آ گئی. سوچو میرے بھائیوں, کل اللہ کی بارگاہ میں جب آپ اٹھیں گے, قیامت کا دن ہوگا, اللہ کے نبی فرماتے ہیں کل عبد یبعث علی ما مات علیہ, ہر بندہ اس حال میں قیامت کے دن اٹھے گا جس حال میں اس کو موت آئی ہوگی. جو گانا سن کر کے سویا تھا اسی حال میں اگر وہ سویا رہ گیا, اسی حال میں اس کو موت آ گئی, تو کل قیامت کے دن وہ گانا سنتے ہوئے اٹھے گا. جو گندی
गंदी फिल्में देख करके सोया था वो गंदी फिल्में देख करके कयामत के दिन उठेगा। जो जिना करते हुए मर गया था वो जिना करते हुए कल कयामत के दिन उठेगा। जो शराब के नशे में मरा था कल शराब के नशे में उठेगा। जो नमाज पढ़ते हुए मरा था कल अल्लाह की बारगाह में सजदा करते हुए उठेगा, नमाज पढ़ते हुए उठेगा। कुल्लु अब्दिन युबासु अला मा मात अलैहि, बंदा जिस हाल में मरेगा उसी हाल में उठाया जाएगा। सऊदी अरब का एक वाकया वहां के आलिम दीन ने लिखा, मेरे नौजवान साथी सुने, बड़ी इबरत की बात है। 4 नौजवान कार का सफर कर रहे थे। चारों नौजवान कार पर बैठे हुए थे। सऊदी अरब के रोड पर कार चल रही है। वहां की रोड बिहार और झारखंड से भी ज्यादा शानदार और चिकनी रोड है। पूरी स्पीड में गाड़ी जा रही है। एक्सीडेंट हो जाता है। 4 नौजवानों में से 3 नौजवान ऑन द स्पॉट मर जाते हैं। एक नौजवान बच जाता है लेकिन वो भी आखिरी सांसें ले रहा है। ट्रैफिक पुलिस वाले जब उस नौजवान के पास पहुंचते हैं जो आखिरी सांसें ले रहा है, उससे पूछते हैं कि ये एक्सीडेंट कैसे हुआ। उससे पूछते हैं तुम्हारा नाम क्या है। उससे पूछते हैं तुम्हारे साथियों का नाम क्या है। वो नौजवान आखिरी सांसें ले रहा है और एक ही जुबान से एक ही लफ्ज बार बार कह रहा है, फी सकर फी सकर फी सकर। अरे मैं तो सकर में हूं, मैं तो सकर में हूं, मैं तो सकर में हूं। पुलिस वालों को यह बात समझ में नहीं आई कि ये सकर का नाम क्यों ले रहा है, ये सकर का क्या मतलब होता है। उन्होंने इलाके के आलिम दीन से पूछवाया कि ये नौजवान ये फी सकर कह करके दुनिया से गया, इसका क्या मतलब है। आलिम दीन ने कहा इसका मतलब आपको कुरान के 29वें पारे में मिलेगा। आलिम दीन ने कहा जाओ कुरान का 29वां पारा पढ़ दो। कुरान के 29वें पारे में सूरह मुद्दस्सिर के अंदर अल्लाह फरमाता है जब जन्नती जन्नत में चले जाएंगे और जहन्नमी जहन्नम में चले जाएंगे और जन्नती लोग देखेंगे कि उनके जान पहचान के लोग जहन्नम में, जो उनके साथ बैठ करके चाय पीते थे, जो उनके साथ बैठ करके गप करते थे, आज वो जहन्नम के अंदर पहुंच गए। तो जन्नती सवाल करेंगे मा सलककुम फी सकर, ऐ मेरे भाई तू जहन्नम में कैसे चला गया। तू तो मेरे साथ उठा बैठा करता था, तू तो मेरे गांव में रहता था, हम लोग साथ में उठा बैठा करते थे। मा सलककुम फी सकर, तू जहन्नम के अंदर कैसे चला गया। तो वो जहन्नमी जवाब देगा क़ालू लम नकु मिनल मुसल्लीन, वो कहेगा कि हम नमाज नहीं पढ़ते थे। हय्या अला सलाह की आवाज आती थी तुम तो मस्जिद चले जाते थे, मैं तो चाय की दुकान पर बैठा रह जाता था। तुम नमाज के लिए फजर के टाइम उठ जाया करते थे, मैं तो रात को 2-2 बजे तक लड़कियों से चैटिंग में लगा रहता था, मैं फजर की नमाज में नहीं उठता था। मा सलककुम फी सकर, वो सवाल करेंगे कि तुम जहन्नम में कैसे चले गए। वो जवाब देंगे लम नकु मिनल मुसल्लीन, हम नमाज नहीं पढ़ते थे। वलम नकु नुतिमुल मिस्कीन, हम शादी में लाखों का खाना फ्री में हम बर्बाद कर देते थे, बेहतरीन खाना बनवाते थे और जितना खाने वाले खाना खाते थे उससे ज्यादा कूड़ेदान में फेंका जाता था। लेकिन गांव में गरीबों को खाना देने की तौफीक न होती थी, हम भूखों को खाना नहीं खिलाते थे, हम अपना पैसा कभी गरीबों पर खर्च नहीं करते थे। वकुन्ना नखूज़ु मअल खाइज़ीन, हम दीन का मजाक उड़ाने वालों के साथ दीन का मजाक उड़ाते थे, हम अल्लाह का मजाक उड़ाते थे, हम रसूल का मजाक उड़ाते थे, हम कुरान का मजाक उड़ाते थे, हम उलमा का मजाक उड़ाते थे, हम मदरसों का मजाक उड़ाते थे, हम दाढ़ी का मजाक उड़ाते थे। वकुन्ना नखूज़ु मअल खाइज़ीन, हम मजाक उड़ाने वालों के साथ मजाक उड़ाया करते थे। उस सऊदी अरब के आलिम दीन ने कहा कुरान की ये आयत बता रही है कि वो नौजवान जब मर रहा था, आखिरी सांसें ले रहा था, मौत का फरिश्ता उसके पास आ चुका था और उसको वो मंजर दिखाई दे रहा था, उसको ये नजर आ रहा था कि आज वो जहन्नम की आग में जाने वाला है। इसीलिए उसकी जुबान से बार बार सकर का लफ्ज आ रहा था, वो अना फी सकर कह रहा था। वो ये बता रहा था कि वो बेनमाजी था, वो ये बता रहा था कि वो अपनी जवानी को बर्बाद करने वाला नौजवान था। इन्नल इंसान लफी खुस्र, बेशक सारे के सारे इंसान घाटे में, इल्लल्लज़ीना आमनू, मगर वो लोग घाटे में नहीं है जो ईमान वाले हैं। ईमान किसको कहते हैं मेरे भाइयों, हमने ईमान का मतलब नहीं समझा। ईमान का मतलब क्या है?
आओ जरा कुरान उठाओ, अल्लाह ताला ईमान का मतलब बताता है, इन्नमल मुमिनून अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाहु वजिलत क़ुलूबुहुम व इज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमाना। अरे मोमिन तो वो लोग हैं जब अल्लाह का नाम उनके सामने ले लिया जाए उनका दिल कांप जाता है, उनका दिल तड़प जाता है, अल्लाह का नाम सुन करके वो गुनाह छोड़ देते हैं। बुखारी की वो हदीस आपने कई बार सुनी होगी, 3 लोग जब गार में फंस गए और तीनों ने अल्लाह से अपने अपने नेक अमल का वास्ता दे करके दुआ मांगी थी। उन तीनों में से एक ने कहा था, अय अल्लाह मैं अपनी चचाजाद बहन से बहुत मोहब्बत करता था, मैं अपनी चचा की लड़की से बहुत मोहब्बत करता था, मैं उस पर डोरे डालता था, मैं उसको हासिल करने की कोशिश किया करता था। और एक मर्तबा जब गांव में कहत पड़ा, सूखा पड़ा और वो लड़की मेरे पास मदद मांगने के लिए आई, मैं मदद करने के लिए तैयार तो हुआ, मगर मैंने कंडीशन लगा दी कि तुझे अपनी इज्जत का सौदा करना पड़ेगा, तुझे अपनी आबरू मेरे हवाले करनी पड़ेगी। लेकिन जब ऐन मौके पर मैं उस लड़की के साथ जिना करने के लिए तैयार हो गया और करीब था कि मैं उसके साथ जिना कर लेता, उस लड़की ने ऐन मौके पर कहा कि ऐ अल्लाह के बंदे इत्तकिल्लाह, तू अल्लाह से डर, वला तफुज़ल खातम इल्ला बिहक़्क़िही, और जिस चीज का तुझे हक हासिल नहीं है उस चीज को तू इस्तेमाल मत कर।